السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صرف الفاظ میں بتا دیا، مجھے معاف کر دو، میں حق زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں، صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں۔ اس نے وہ پگڑی میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا، آپ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں، میرا نصیب ہیں، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اس نے میرے ساتھ 30 سال گزارے، میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بانجھ ہونے کے طعنے بھی سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک مہک نے استقبال کیا۔ یہ خوشبو اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی اور نہ محسوس کی تھی۔ میں ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا اور وہاں سے ہی اپنے آفس چلا جاتا۔ ایک عرصہ ہو گیا مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو ان سے چند فاصلے پر ہی ایک نئی قبر بنی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ 2 یا 3 دن پہلے ہی کی قبر بنی ہے۔ والد صاحب کی قبر سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے اس قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے رک گیا۔ محسوس کیا خوشبو اس قبر سے ہی آ رہی ہے۔ کنفرم کرنے کے لیے مٹھی میں بھری تو ایک دم تھر تھرا گیا۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی جیسے نم ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی اور کمال حد تک ٹھنڈی تھی۔ بہرحال مٹی کو وہیں قبر پر پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑ کے چل پڑا۔ بھائی کی دکان کھلی، پہلا گاہک آیا، اس کو سامان دیا تو اس نے کہا، احمد بھائی آج خوشبو تو بہت کمال کی لگائی ہوئی ہے۔ خوشبو؟ کون سی خوشبو؟ تو اس نے کہا، احمد بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو کون سی خوشبو؟ بہت ہی مزاحیہ آدمی ہو آپ بھی احمد بھائی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چل پڑا۔ میں نے جب اپنے ہاتھ کو سونگھا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ تمام دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ معطر رہا۔ اگلے دن ہفتے کو بھی میں نہ چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کے بعد اس قبر پر فاتحہ خوانی کی۔ کس کی قبر ہے یہ؟ کون ہے جو اس قدر نیک ہے، جس کی قبر ٹھنڈی اور خوشبودار ہے؟ ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اتنا بڑا انعام پا لیا؟ اس بات نے مجھے بے چین کر دیا۔ گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ خاتون کی قبر ہے۔ یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود صبح فجر کی نماز کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، اسی خاتون کی قبر پر ایک درویش آدمی قرآن خوانی کر رہا ہے۔ میں والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ فاتحہ خوانی کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اب دعا مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو باہر کی جانب چل پڑا۔ اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا میں نے آواز دے دی، سر بات سنیں۔ ایک منٹ پلیز۔ جی فرمائیں۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی آپ پوچھیے کیا بات ہے؟ انتہائی محبت سے اس شخص نے جواب دیا، شکریہ سر، میں دراصل جاننا چاہ رہا تھا یہ کن کی قبر ہے جہاں آپ قرآن خوانی کر رہے تھے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیجیے۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ مجھے یہ دنیاوی خوشبو بھی نہیں لگتی ہے۔ جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا کہ یہ مقام ملا کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی ہی اس طرح کیا۔ اس شخص نے یہ سن کر ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، جی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسا کون سا عمل
ہے جس سے یہ سعادت نصیب ہوئی، تو اس نے بتایا کہ یہ میری زوجہ کی قبر ہے۔ 30 سال ہماری رفاقت رہی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور ماں کو میرا چہرہ دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں لڑکی کی تلاش کا کام مکمل ہوا، شادی ہوئی اور ماں بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہی اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا، مجھے معاف کر دو، میں حق زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں، میڈیکلی طور پر مکمل انفٹ ہوں، صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں۔ اس نے میرے سر پر پگڑی رکھتے ہوئے کہا، آپ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں۔ اور 30 سال میرے ساتھ گزار دیے، بنا کسی سوال جواب کے مجھے بے حد عزت اور احترام دیتے ہوئے، میرے گھر والوں کی تمام زیادتیاں برداشت کرتے ہوئے، حتیٰ کہ بانجھ کا طعنہ برداشت کرتے ہوئے ہنسی خوشی میرے ساتھ زندگی گزار دی، ہمیشہ میرا پردہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشبودار نہ کرے جس نے اپنی پاک باز زندگی گزاری ہو۔ اس شخص کی تمام بات سن کر اس خاتون پر رشک آنے لگا جس نے دنیا میں صبر کیا اور اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آج کل کے دور میں کچھ بھی حاصل کرنا کیا مشکل ہے۔ عورت مرد ذرا سے بیمار ہو، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق لگنے پر بیوی شوہر کو کھری کھری سنا دیتی ہے، شوہر بیمار ہو تو تعلق تک استوار کر لیتے ہیں۔ معاشرہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ صبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے، سارا کچھ صرف دنیا میں ہی لینا چاہتے ہیں، آخرت کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عورت ہو یا مرد، دونوں ہی کو معاشرے کی بہتری کے لیے دین کو سمجھتے ہوئے یہ عمل کرنے چاہیے۔ اچھا معاشرہ دو لوگوں کے پروان چڑھنے سے بنتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین سیکھنے کی ہدایت فرمائے، نمازی اور پرہیزگار بنائے، آمین ثم آمین۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی کہانی لے کر پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔